بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو ہمارے گھروں میں عموماً پایا جاتا ہے۔ چپکلی کی کچھ اقسام تو بالکل زہریلی نہیں ہوتی، لیکن بعض ایسی زہر ملی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کو اپنی زبان لگا دیں تو انسان مر سکتا ہے۔ خیر جو بھی ہے، چپکلی ایک ایسا جاندار ہے جس کو دیکھ کر ہر انسان ہی کراہت محسوس کرتا ہے، خاص کر گھر کی خواتین کے لیے تو چپکلی والے کمرے میں سونا بھی محال ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم چپکلی کو مار سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر مار سکتے ہیں تو کیا ہمیں ثواب ملے گا؟ اگر ثواب ہی ملے گا تو پھر کیا ہم چپکلی کو ڈھونڈ کر بھی مار سکتے ہیں؟ کیا چپکلی کو مارنے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ چپکلی اس دنیا میں کیسے آئے۔ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے التذکرہ اولیاء میں منسوب ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، چپکلی کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چپکلیوں کو مارا کرو، چپکلیوں کے مارنے کا حکم دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکیں مارتی تھی چپکلی واحد خلقت ہے۔ جب نمرود نے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، ہر جانور اس کی بجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ خوش ہو کر اس آگ کو تھی، تبھی سے اللہ نے اس پہ لعنت بھیج دی اور اسی لیے اس کو مارنا یا اپنے گھر سے بھگانا گناہ نہیں ہے۔ حضرت مزید فرماتے ہیں، اس زمین پہ کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دیں گی، اور ان میں ایک چپکلی اور اس خاندان سے جڑی مخلوقات ہے۔ آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سے جڑی مخلوقات ہے۔ آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پہ چپکلی کا خاندان کثیر تعداد میں بستا تھا، اور وہ دن بہ دن بہت زیادہ بڑا ہونے لگا اور یہاں تک کہ زمین کو دوزخ کی مثل بنا دیا۔ یہاں تک اس خاندان نے اتنا ظلم کیا کہ اللہ نے زمین پہ عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے کچھ کے کہ صرفہ بچے جو بہت چھوٹے تھے وہ زمینوں اور غاروں میں پانی میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو وہ بغض اور حسد اپنے وجود میں بے انتہا رکھتے رہے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا تو شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈالی کہ تمہاری نسل کو اس آدم کے لیے ختم کر دیا گیا۔ تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ انسان کو نقصان پہنچائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں ہے چپکلی کو مارنے کا حکم ہے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو لے کر مطلب کہ چپکلی کو پہلی چوٹ میں مارے گا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، دوسری چوٹ سے مارے گا اس سے کم، تیسری چوٹ سے مارنے والے پر اس سے کم۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلے، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چپکلی کو مارنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس کا شریعت مطہرہ میں کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ لوگوں کا اپنی طرف سے بنایا ہوا مسئلہ ہے۔ چپکلی ایک موذی جانور ہے جس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار وہ کھانے میں اپنا لعاب یعنی تھوک ڈال دیتی ہے یا کھانا جھوٹا کر دیتی ہے، جو کھانے سے زہریلے اثرات پیدا کرتا ہے جس سے انسانی موت بھی ہو سکتی ہے۔ جب اس سے نقصان کا اندیشہ ہو تو اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ انسانی جان اس کی ایذا سے بچایا جا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سانپ کو مارا اس کے لیے 7 نیکیاں ہیں اور جس نے چھپکلی کو مارا اس کے لیے 1 نیکی ہے۔ مستند احمد بن حنبل۔ اسی لیے دوستو، اس موذی جانور کو گھر سے بھگانا اور اسے مارنا جائز ہے۔ آپ نے اس کو مارنے کی اجازت دی ہے، حکم دیا ہے اور اس کو مارنے پر ثواب بھی بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اگر پہلی ضرب میں مار دیا جائے تو اس پر ثواب کی بڑی تعداد بیان کی گئی ہے، اور دوسری ضرب پہ مارنے پر اس سے کم ہے اور تیسری میں اس سے کم ہے۔